الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب کو گزری ہوئی عید مبارک ہو اور چھٹیوں کے بعد ہمارا یہ پہلی کلاس ہے تو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا سبق حروف تہجی کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے انشاءاللہ. حروف تہجی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ٹوٹل 29 ہے، تو اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے حروف کس طرح ہے. تو سب سے پہلے وہ حروف ہے جو ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. حروف تہجی میں وہ حروف جو ہمیشہ کے لیے موٹے پڑے جائیں گے ہر حال میں، چاہے جہاں بھی آ جائے قرآن میں، جیسے بھی آ جائے. سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ حروف ہے جس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک. تو وہ حروف آپ پہچان لیجئے. اس کا مجموعہ ہے خص ضغط قز. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. خا، صاد، ضاد. میں لکھتا ہوں اس کا مجموعہ. خص ضغط قز. خا، صاد، خا، خا، صاد، ضغط، ضاد، غین، طا، قز. یہ حروف ہے خا، صاد، خصہ. یہ اس کا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ آپ نوٹ کر لیں تو پھر آپ نہیں بولیں گے. خصہ، خا، صاد، ضغط، ضاد، غین، طا اور قز، قاف اور ظا. یہ حروف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 حروف ایسے ہیں جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے پورے قرآن میں. پورے قرآن میں ان حروف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں. خص ضغط قز، یعنی خا، صاد، خصہ ہو گیا، ضغط، ضاد، غین، طا اور قز، قاف، ظا. یہ صرف آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے یہ مجموعہ بنایا ہے علماء نے،
تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تو پھر اگر آپ کو یہ مجموعہ یاد ہو تو آپ کو یہ حروف جلدی سے یاد ہوں گے. خص ضغط قز خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ وہ حروف ہے جس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے ہم، جی اس کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد وہ حروف جس کو ہم کبھی باریک اور کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے، وہ حروف 3 حصوں میں ہم نے کہا تھا حروف کو ڈیوائیڈ کریں گے. پہلا مجموعہ جو تھا یہ حروف تھے 7 جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں جس کو کبھی باریک پڑھیں گے کبھی موٹا. وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف اور لام الف ہے، لام ہے، لیکن لام کے ساتھ یہ شرط لکھ کے کہ وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو. تمام لامیں نہیں، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں آ جائے. اور لفظ الجلالہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یعنی جو اللہ کا نام ہے اس میں جو لام آتا ہے، یا اللہم یہ بھی لفظ الجلالہ ہے، اس میں جو لام آتا ہے اس لام کی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو لفظ الجلالہ میں جو لام آتا ہے اس کو کبھی باریک پڑھیں گے اور کبھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد تیسرا جو حرف ہے وہ ہے را. را کو کبھی باریک پڑھیں گے کبھی موٹا. الف لام اور را یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی اس کو باریک پڑھیں گے اور کبھی موٹا پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 وہ ہو گئے، 3 یہ 10 ہو گئے. تو باقی جو 19 حروف ہے ان 3 حروف کا کوئی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ 3 حروف یاد کر لیں، الف لام را. ٹھیک ہے، اس کا آپ مجموعہ بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے. رال بنا دے، لار بنا دے، جس طرح آپ کو آسانی ہو. اور اگر آپ کو 3 حروف ہے ویسے یاد ہوتے ہیں تو پھر مجموعے کی ضرورت نہیں. یا الف لام را جو قرآن میں ہے مجموعہ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں الف لام را. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ حروف جو ہمیشہ کے لیے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، 7 حروف ہیں. اس کے بعد جو حروف کبھی باریک کبھی موٹا وہ 3 حروف ہے، الف ہے اور لام، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہے، اور تیسرا را. اس را کو بھی کبھی باریک اور کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. را کی حالات بہت زیادہ ہے، اس کا الگ چیپٹر آئے گا. را 7 حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی، 7 اور 12 حالتوں میں 12 حالتوں میں یہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ ساری حالتیں اپنی جگہ پر آ جائے گی. اور الف اور را کا چونکہ مختصر ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. الف کو کب باریک پڑھیں گے اور کب موٹا؟ الف کے ساتھ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ الف اپنے ماقبل کا مطابق ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے. الف اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے، الف سے قبل جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اگر وہ حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر الف سے پہلے حرف باریک ہے تو ہم اس الف کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے. مثلا قال، قال میں کیا ہے؟ بڑا قاف ہے، وہ قاف موٹا ہے. وہ مجموعے میں دیکھ لے، خص ضغط قز، قز میں قاف آیا ہے تو قاف چونکہ موٹا ہے. اس کے بعد الف ہے
اور الف سے پہلے قاف ہے اور موٹا ہے، یعنی اس الف کو بھی اب ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، قال، قاف چونکہ موٹا اور اس کے بعد جو الف ہے تو وہ بھی قال. اور باریک کب پڑھیں گے؟ جب اس سے ما قبل، اس الف سے قبل باریک حرف آ جائے. مثلا کاف ہے، چھوٹا کاف جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو الف ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے، کانا، کانا، ٹھیک ہے. قاف میں دیکھیں قا، الف موٹا ہو گیا، اور چھوٹی کاف میں دیکھیں کا، باریک ہو گیا، کانا، ٹھیک ہے، باریک ہو گیا. یہ ہے الف کی کہانی، بہت مختصر ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ الف اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. مثالیں بہت ساری ہیں لیکن آپ قال اور کانا دونوں نوٹ کر لیں. اس کے بعد لفظ الجلالہ کا جو لام ہے اس کو کب باریک پڑھیں گے اور کب موٹا؟ اس کی بھی شاید ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں. یہ بھی مختصر ہے اور بہت آسان ہے. لام، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو، اس لام سے پہلے اگر زیر ہے، اس لام سے پہلے اگر زیر ہے، کسرہ جس کو کہتے ہیں، زیر عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو زیر کہتے ہیں، نیچے جو ترچی لائن ہوتی ہے زیر. اگر وہ آ جائے، لام فی لفظ الجلالہ میں جو لام ہے، اللہ کے نام میں جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسا کہ للہ، للہ ما فی السماوات والارض، جیسے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، للہ، ٹھیک ہے. تو للہ لفظ الجلالہ میں جو لام ہے اور اس سے پہلے جو لام ہے اس پہ بھی زیر ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، للہ. یا بسم اللہ، بسم اللہ میں دیکھیں لام سے پہلے میم پر کسرہ ہے، زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو اس لام کو، اس لفظ الجلالہ کو ہم باریک پڑھیں گے، بسم اللہ. یا فی اللہ، فی اللہ، فا کے نیچے زیر ہے اور فا لام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. فا کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ یا بھی ہے، فی یا ہے، ٹھیک ہے. یہ تجوید کی بک کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو کتابیں بتاتا ہوں، آپ ان کتابوں کو نوٹ کر لیں، اور ان کتابوں کو نوٹ کر لیں. ان میں سے جو کتاب آپ کو آسانی سے مل جائے تو آپ اس کو لے لیں. لکھ لیں جمال القرآن. میں سب کتابوں سے جو ہے نا جمع کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. نمبر 1 کتاب کا نام نوٹ کر لے، جمال القرآن. لکھ لیا؟ نمبر 2 تیسیر التجوید، تیسیر التجوید، یہ دوسری کتاب ہے. نمبر 3 مقدمۃ الجزریہ، مقدمۃ الجزریہ. نمبر 4 تحفۃ القراء، تحفۃ القراء. نمبر 5 اسہل التجوید. میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں.
جمال القرآن، یہ نمبر 1 نوٹ کر لیں. جمال القرآن، ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ ہر جگہ ملتی ہے، یہ انڈیا میں بھی ملتی ہے، یہ حناف بھی ان کتابوں کو استعمال کرتے ہیں اور اہل حدیث سارے بریلوی دیوبندی سب اس کو وہ کرتے ہیں، تو یہ ہر جگہ مل جائے گی. جمال القرآن، تیسیر التجوید، تیسیر التجوید، یہ دوسری کتاب. ٹھیک ہے. اور تیسری کتاب تحفۃ القراء، تحفۃ القراء، یہ ساری نوٹ کر لیں، جو جو پھر آپ کے علاقے میں مل جائے وہ لے لیں. ایک بھی اگر آپ لیتے ہیں، جمال القرآن لیتے ہیں یا تیسیر التجوید لیتے ہیں، تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک تجوید کی تمام کتابیں ایک جیسی ہیں. ایک اور کتاب لکھ کے، مقدمۃ الجزریہ، مقدمۃ الجزریہ، اوپر تحفۃ القراء، نیچے مقدمۃ الجزریہ. ایک اور نوٹ کر لیں، اسہل التجوید، اسہل التجوید. ان ساروں میں سے کوئی بھی ایک کتاب آپ اٹھائیں گے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں تجوید کی، تو یہ ساری کتابیں جو ہے تجوید میں کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصۃ التجوید بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. آسان تجوید کے نام سے بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سا بھی کتاب آپ مکتبے میں جائیں، ان کو کہے تجوید کی کتاب دے دیں، کوئی بھی ایک کتاب آپ نے لے لی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری چیزیں اس میں ہوں گی. بس کوئی اگر کچھ کسی بھی چیز میں ڈیٹیل ہو، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. باقی جو قواعد ہے وہ ساری دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جتنے بھی لوگ تجوید، وہ سب ایک ہی قواعد ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے تجوید میں. ٹھیک ہے. تجوید کے قواعد میں الحمدللہ اختلاف نہیں ہے. تمام مکاتب فکر کے جو قاعدے ہیں، جو رولز ہے، وہ ایک ہے. ہاں، میرے نوٹس کافی ہے. جو لوگ کتاب کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے. باقی جو نوٹ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ سب کا خلاصہ ہے الحمدللہ. القول السدید بھی ہے. جی، تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں، لفظ الجلالہ. اگر لفظ الجلالہ سے پہلے حرکت ہو لیکن زیر ہو تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. اور اگر لفظ الجلالہ کے لام سے پہلے یا تو زبر ہو یا پیش ہو، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. تو فتحہ یا ضمہ ہو تو اس لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 3 حرکتیں ہیں.
ایک زیر ہے، ایک زبر ہے، ایک پیش ہے. تو دیکھیں یہ دو اوپر والی ہے، پیش اور زبر یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. تو جب یہ اوپر والے ہوں گے تو ہم اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر زیر نیچے والی حرکت نیچے والی ہو، یعنی مطلب زیر ہو، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. فتحہ اور ضمہ یعنی زبر اور پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. جب کوئی حرکت اوپر ہو تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر حرکت نیچے ہو تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ کوئی کسی آدمی کا رتبہ اونچا ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کسی کا رتبہ کمزور ہو تو ہم اس کو انسانی فطرت کے مطابق اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، تو ہم اس کو پھر اسلام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے لام کی کہانی لفظ الجلالہ. اور الف کی بھی بتا دی، چونکہ اس میں تفصیل ہے را میں، تو را کا الگ اپنا ایک چیپٹر ہے، اس میں ان کی حالتیں آ جائے گی. تو میں نے بتایا کہ 7 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے. وہ 7 حالتیں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 7 اور 12 حالتوں میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. وہ الگ ایک چیپٹر ہے را کے بارے میں، وہ وہاں پر آ جائے گا. یہاں پر آپ کوسچن مارک لگا سکتے ہیں، کیا پتہ تجوید ختم ہو جائے اور میں پھر نہ بتاؤں. تو پھر اگر میں بھاگنے کا کوشش کروں تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے بتایا تھا ایک چیز چھوڑی تھی، انشاءاللہ وہ ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تمام حروف تہجی کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 3 گروپوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے وہ گروپ ہے جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. جہاں پر بھی یہ حرف آ جائے، جیسے بھی آ جائے، کوئی بھی حرکت ہو، زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، تشدید ہو، جو بھی حرکت ہو، ان حروف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. وہ حروف 7 ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قز حا صاد ضغط ضاد غین طا 5 ہو گئے، اور قز قاف ضا خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا. یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اور 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک کبھی موٹا پڑھیں گے. ان 3 حروف، وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، لام اور را. الف کا کیا ڈیٹیل ہے؟ الف اپنے ماقبل کا تابع ہے، جو ماقبل ہوگا الف کا وہی چیز الف. یعنی الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. مثال قال 2 نقطوں والا قاف، تو یہ الف سے پہلے قاف ہے 2 نقطوں والا، موٹا ہے، تو اس الف کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو، جیسا کہ کانا، کاف چونکہ باریک ہے اور الف سے پہلے ہے تو الف بھی باریک ہوگی کانا. یہ تو پھر آپ پریکٹس کر لیں کہ قا، دیکھو اس میں الف موٹا ہے، کا اس میں باریک ہے. 7 حروف تو میں نے لکھ دیے تھے، آپ شاید لیٹ جوائن کیا آپ نے کلاس کو. میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں. آپ کلاس کو ٹائم پہ جوائن کیا کرے تاکہ بار بار پھر مشکل نہ ہو. موٹے حروف آپ کو دوبارہ لکھتا ہوں. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا.
یہ ہے خص ضغط قز خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہے جس کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ 3 حروف ایسے ہیں جس کو کبھی باریک کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. الف ہے، اس میں الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا، اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر لام. لام میں شرط یہ ہے کہ وہ لام، تمام لامیں نہیں، صرف وہ لام جو اللہ کے نام میں آ جائے. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ الجلالہ یعنی اللہ کے نام میں جو لام استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کبھی باریک کبھی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور کب باریک اور کب موٹا، یہ والی نشان یاد رکھیں. اوپر والی حرکتیں پیش اور زبر یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو ان 2 حالتوں میں اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. یعنی لام سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کو ہم نے موٹا کیا. اسی طرح قالوا اللہم، اللہم، اللہم تو قالو کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو قالو لام میں پیش ہے اور پھر اللہم ہے، تو یعنی لام سے پہلے پیش آ گیا. تو اب یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قالوا اللہم. ٹھیک ہے. اور اگر زیر ہے، حرکت نیچے ہے، تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، للہ، ہاں، فی اللہ، اور یہ ساری جو اگر زیر ہے تو پھر ہم باریک. اور ایک تیسرا حرف کیا ہے؟ را. را 7 حالتوں میں باریک اور 12 حالتوں میں موٹا. یہ آپ سٹار لگا کے نشان لگائے کہ یہ چیز باقی ہے. اس کا الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا. اور تجوید میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے ادارے کو بتایا ہے، انشاءاللہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں گے، واٹس ایپ گروپ بنا دی جائے گی انشاءاللہ. اس میں یہ ہوگا کہ جو سبق ہم پڑھائیں گے یہاں پر اس کا ہم مشق اور پریکٹس کریں گے واٹس ایپ گروپ پہ، کیونکہ یہاں پر تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سارے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ سن بھی جائے، ان کی غلطیوں کی تصحیح کی جائے. تو میں نے یہ رائے دی ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنا دی جائے. جو سبق میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا اس کا پریکٹس اور پھر سب کا میں سنوں گا وہاں پر. تو جو آیتیں میں آپ کو بتا دوں گا، 2-3 آیتیں وغیرہ، اور جس سبق کا ہم پریکٹس کریں گے، جس قاعدے کا، جیسا کہ ابھی یہ موٹے حروف ہے، باریک حروف ہے، تو اس کا ہم پریکٹس کریں گے. اور میں آپ کو سلیکٹڈ آیت بتا دوں گا، تو وہ پہلے میں تلاوت کر کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا، اور پھر سارے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ ان آیات کو پہلے پریکٹس کر کے اور پھر ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے. تو میں ایک کا سن کے سب کی غلطیوں کا انشاءاللہ اصلاح کروں گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی تجوید انشاءاللہ صحیح ہوگی اور آپ کی غلطیوں کا اصلاح ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ کلاس کے ایکسٹرا ٹائم میں ہم زیادہ ٹائم اس کو دے سکیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نہیں، لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ یہ سارے الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں 99 نام، ٹھیک ہے، 99 نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو تو وہ بھی لفظ الجلالہ ہی ہے،
لیکن اب یہاں پر جو ہمارا قاعدہ جس میں اپلائی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ اور اللہم، لفظ الجلالہ میں سے یہ دو نام. ویسے تو لفظ الجلالہ 29 ہے اور 99 ہے، اور 99 سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہم میں. جی گروپ میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ میل اور فیمیل کا الگ الگ گروپ بنا دیں تاکہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہ ہو. جی اور میں اصلاح سب کا کروں گا، میل کا بھی کروں گا اور فیمیل کا بھی کروں گا. فیمیل کا اگر اصلاح نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اور جو نہیں کرنا چاہ رہا تو زبردستی نہیں ہے تو وہ نہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، پچھلا سبق ہم نے کیا دیا تھا؟ یہ موضوع چینج ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے کہ 99 نام ثابت ہے، نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اب دوسری موضوع کی طرف نہیں جا سکتے ہم. ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ خواتین کی آواز بے شک پردہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آواز کی اجازت ہے. جیسا کہ صحابیات سے صحابہ نے علم سیکھا، حدیثیں لی، اور کیسے لی؟ آواز کے ساتھ لی، پردے کے پیچھے آواز کے ساتھ انہوں نے حدیثیں بتائی اور صحابہ نے لی. تو علم میں آواز جو ہے بشرط ضرورت، بوقت ضرورت، جتنا ضرورت ہے آواز میں کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے. لفظ الجلالہ کی موٹا کرنے کی مثال اللہ اکبر. اللہ، یہ دیکھو اس کو ہم نے موٹا کر دیا، اور اس کو اب یہ آپ کو اتنا واضح نہیں ہوگا جب تک آپ باریک والے کو نہیں پڑھیں گے. للہ، اب یہ پڑھے الحمد للہ، للہ، اللہ اکبر، دونوں کو آپ وہ کرے، موازنہ کرے. اللہ، للہ، یہ آپ پریکٹس سے یہ یاد ہوگی آپ کو. اللہ، ٹھیک ہے، للہ، الحمد للہ، بسم اللہ. زبر کہاں ہے؟ زبر الف پر ہے، اللہ. اللہ اکبر میں زبر الف کے اوپر ہے. یہ الف سمجھے یا الف نہیں، عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل میں جو زبر ہے وہی ہے. ٹھیک ہے، اور للہ میں دیکھیں دو لام ہے، ایک لام کے نیچے زیر ہے اور جو دوسرا لام ہے جس پر تشدید ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، للہ. ٹھیک ہے، اور باقی جو 19 حروف ہے حمزۃ الوصل، یہ آپ اس میں پڑھیں گے، دروس اللغہ میں پڑھیں گے حمزۃ القطع کیا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے. وہ حمزہ جو جملے کے درمیان میں غائب ہو جاتا ہے وہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں اگر درمیان میں آتا ہے تو، اور اگر شروع میں آتا ہے تو پھر غائب نہیں ہوتا، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہے اللہ اکبر، یہ حمزۃ الوصل ہے. اور وہ حمزہ جو درمیان میں آ جائے یا شروع میں آ جائے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. جی ہم نے پڑھایا نہیں ہے اور آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا دروس اللغہ میں، یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. لام سے پہلے کوئی حرکت نہ ہو، کیا مطلب؟ مخارج کا باب ہم شروع کریں گے، لام کا مخرج پھر آپ کو پتہ چل جائے گا.
نیکسٹ جو کلاس ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اس میں ہم مخارج شروع کریں گے. وہاں سے آپ کا دل جو تجوید کے ساتھ لگے گا. ابھی تک تو بعض اسٹوڈنٹس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے اور کیسے پڑھا رہا ہے تجوید، تو ابھی تک اس میں مشق ضروری ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے ہماری اس میں جو موضوع ہے مخارج. تجوید بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تجوید میں. لوگوں نے اس کو بڑا کر کے بم بنا دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تجوید. اگر آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے 1 ہفتے میں آپ پورا تجوید پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. 1 ہفتے کا کام ہے پورا تجوید. اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے صحیح طریقے سے پڑھیں گے 1 ہفتے میں پورا تجوید آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی جو 19 حروف ہے وہ ہمیشہ باریک ہے، چاہے اس کے اوپر زبر آ جائے، چاہے زیر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، چاہے یہ حروف متحرکہ ہو، حرکت ہو اس میں، یا یہ متشدد ہو، تشدید آ جائے اس پر، یا کوئی حرکت نہ ہو، ساکن ہو جائے، تو ہمیشہ کے لیے یہ حروف باریک ہوں گے. کون سے حروف؟ جو 10 حروف کے علاوہ 7 حروف ہم نے موٹے پڑھ لیے اور 3 حروف ایسے کہ کبھی موٹے کبھی باریک، اور باقی 19 حروف بچ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے باریک. اس کا پریکٹس کرتے ہیں تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس ساری جو ہے کلاس سوالوں میں نہیں گزری، یہ سوالیں بھی جو ہے اس کے مطابق تجوید کے مطابق یہ تجوید کا ہی سوال ہے. آج کا جو سبق تھا وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. کلاس حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج کا سبق یہی ہے بس، ٹھیک ہے. حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، موٹے حروف، باریک حروف، اور وہ حروف جو کبھی باریک ہے کبھی موٹے. بس آج کا سبق یہی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی اس کا آپ پریکٹس کریں تو سنیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں دیکھیں، اعوذ میں کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے. حمزہ موٹے حروف میں دیکھیں ہیں وہ 7 حروف میں، اگر آپ نے لکھی ہو ایک نظر ڈالے. حمزہ ان حروف میں ہے نہیں ہے. اس کے بعد عین ان حروف میں ہے نہیں ہے، وہ غین ہے، نقطے والا ہے، ٹھیک ہے. اور واو ان حروف میں ہے نہیں ہے، تو یہ ساری باریک ہے. ذال ان حروف میں ہے نہیں ہے. تو اعوذ کا جو لفظ ہے اس کو آپ باریک پڑھیں گے. اعوذ، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. اعوذ موٹا اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے حروف باریک ہے. اعوذ آپ بالکل نارملی ریلیکس ہو کے پڑھیں گے اعوذ، ٹھیک ہے. باللہ میں دیکھیں، اب لفظ الجلالہ کا، اللہ کا نام آ گیا لفظ الجلالہ، اور لفظ الجلالہ کا جو لام ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ کبھی باریک اور کبھی موٹا. تو اب آپ بتا دیں کہ یہ لفظ الجلالہ یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے اس کو کہ موٹا پڑھیں گے؟ جی لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہے، تو جب زیر آئے گا تو پھر ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی باریک پڑھیں گے. گڈ. اب اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ، باللہ، ٹھیک ہے. با بھی باریک ہے اور لفظ الجلالہ بھی باریک آ گیا زیر کی وجہ سے، اور ہا بھی باریک حرف ہے، موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان، من میں دیکھیں میم اور نون وہ موٹے حروف میں ہے نہیں ہے، تو میم اور نون یہ بھی باریک ہے. من الشی، شین بھی باریک ہے، موٹا حرف نہیں ہے. طا، طا کون سا حرف ہے، موٹا ہے یا باریک؟
جی طا اب آ گیا موٹا حرف، تو اب اس طا کو موٹا کر کے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. من الشیطان طا، اور موٹا کرنے کے لیے آپ کو منہ گول کرنا نہیں، آپ منہ کو گول نہیں کریں گے. اگر آپ نے منہ کو گول کر کے اس کو موٹا کر دیا تو یہ آپ نے غلط کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چلو مخارج کے بعد آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا، ابھی آپ کو مشکل ہوگی. مخرج میں آپ زبان لگائیں گے تو یہ مخارج میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا. مخرج میں زبان لگائیں گے اور بالکل منہ سیدھا کھولیں گے، آواز گلے سے آپ نکالیں گے طا طا، تو یہ موٹا اب جب گلے سے ہوگا تو صحیح ہوگا. لیکن اگر منہ کی گولائی سے، گول ہونے سے آپ نے اس کو موٹا کر دیا تو یہ پھر غلط ہوگا اور پھر وہ مزہ نہیں ہوگا تجوید میں. جی من الشیطان الرجیم، من الشیطان، نون باریک حرف ہے، وہ موٹے حروف میں نہیں ہے. را، را ہم نے کہا تھا کہ را کے بارے میں کیا کہا تھا؟ را کون سا حرف ہے، باریک ہے یا موٹا؟ کوئی کہتا ہے باریک، کوئی کہتا ہے موٹا، کوئی کہتا ہے دونوں، کوئی کہتا ہے ہاں. لیکن یہ کبھی باریک کبھی موٹا. را میں عام سوال پوچھتا ہوں، یہاں پر نہیں. را کبھی باریک کبھی موٹا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جس طرح ہم نے لفظ الجلالہ میں یہ نشان بنایا تھا نا، اوپر والے حرکات کے ساتھ را بھی موٹی ہوگی، نیچے والے کے ساتھ باریک، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر را کے اوپر جو حرکت ہے، اوپر ہے حرکت، تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کی وجہ سے نہیں، پیش زبر کی وجہ سے. نون باریک ہے، زیر کی وجہ سے نہیں، نون ہے ہی باریک، چاہے زبر آ جائے، پیش آ جائے، ساکن ہو، جو بھی ہو. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ باقی جو 19 حروف ہے وہ باریک پڑھیں گے ہم اس کو، اور وہ زیر کی وجہ سے باریک نہیں پڑھیں گے، چاہے اس پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، حرکت ہو یا ساکن ہو، تنوین ہو، جو بھی ہو، وہ ہے ہی باریک، اس کا حرکتوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور جو موٹے حروف ہے ان کا بھی حرکتوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہمیشہ باریک. اگر اس کے نیچے زیر آ جائے، پیش آ جائے، اوپر پیش آ جائے، زبر آ جائے، تو وہ موٹے موٹے ہیں اور باریک باریک ہے. یہ جو زیر اور پیش کو دیکھیں گے تو ہم وہ 3 حروف کو دیکھیں گے جو کبھی باریک اور کبھی موٹے، جو کبھی کبھی کا جو کہانی ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے. تو جو اوپر والے حرکات ہوں گے زبر اور پیش، اس کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر نیچے والی حرکت ہو، زیر ہو، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں تسمیہ پر. یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بسم اللہ ہے اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ کو بسملہ بھی کہتے ہیں اور تسمیہ بھی کہتے ہیں. تو آ جائے تسمیہ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، با کون سا حرف ہے، موٹا ہے باریک؟ جلدی جلدی کمنٹ کریں، میں پہلے کمنٹ کو دیکھ کے وہ کروں گا، فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، باریک. اور سین باریک ہے یا موٹا؟
باریک، ٹھیک ہے. بسم اللہ، میم باریک ہے کہ موٹا؟ باریک. اب لفظ الجلالہ آ گیا. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ کا جو لام ہے وہ موٹا ہے یا باریک؟ کسی نے موٹا لکھا ہے، کسی نے باریک لکھا ہے، تو موٹا نہیں ہے، باریک ہے. باریک کیوں ہے؟ زیر کی وجہ سے. گڈ. باریک زیر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، جو ماقبل زیر ہے، لام کے اوپر نہیں. بسم اللہ، یہ لام سے پہلے میم پر دیکھیں، میم پر جو کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ لفظ الجلالہ باریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمہ، را کون سا، موٹا ہے کہ باریک؟ جی، یہاں پر اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. ویسے تو را کبھی موٹا کبھی باریک، لیکن یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے. وجہ کس وجہ سے؟ زبر کی وجہ سے. گڈ، فتحہ کی وجہ سے. الرحمن الرحیم. میم کے بعد الف ہے. پہلے میم بتائے، میم کیا ہے، باریک ہے کہ موٹا ہے؟ میم باریک ہے. گڈ. میم کے بعد الف ہے. الف چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ الف کبھی ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کبھی باریک. تو اب بتائیں کہ یہاں پر الف کو ہم کیسے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ باریک. کیوں باریک پڑھیں گے؟ کوئی زیر آیا ہے؟ وجہ باریک ہونے کی وجہ؟ میم سکون کسرہ حرف لفظ باریک آنا. ہاں، الف سے جو ماقبل ہے، زیر میر نہیں، الف سے ماقبل جو حرف ہے وہ باریک ہے. ہم نے بتایا تھا کہ الف اپنے ماقبل کے مطابق ہی چلتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس سے ایگری کرتا ہے ہر وقت. تو الف سے پہلے میم باریک ہے، اس لیے الف بھی باریک ہے. گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. یہاں پر جو نون کے نیچے زیر ہے، نون موٹا ہے یا باریک؟ باریک. زیر کی وجہ سے؟ نہیں، زیر کی وجہ سے نہیں. جس نے زیر کی وجہ سے بتایا تو یہ غلط ہے. نون کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ 19 حروف میں ہے نون، جس کو ہمیشہ ہمیشہ ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو نون زیر کی وجہ سے باریک نہیں ہے. اب وہ 3 حروف ہے جس کو آپ زیر اور جس میں آپ زیر اور زبر کو دیکھیں گے، الف لام را. الف لام را، اور وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہے، ان تینوں میں آپ زبر زیر کو دیکھیں گے، حرکات کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ حرکات کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک اور را ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی، موٹا پڑھیں گے. وجہ موٹا کیوں پڑھیں گے؟ جی، را کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. را کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لفظ الجلالہ کے علاوہ الف میں نے آپ کو بتا دیا، الف اپنے ماقبل کے مطابق ہوتا ہے. الف سے پہلے اگر حرف
موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر الف سے پہلے حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. اتنی سی بات ہے. آگے چلیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، الف لام ہا میم دال سارے باریک ہے. للہ، للہ کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک. وجہ؟ زیر. لفظ الجلالہ سے پہلے جو دو لام ہے، ایک لام میں کسرہ ہے، زیر ہے، اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. رب العالمین. را، یہاں پر اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین. را موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را سے پہلے موٹا حرف ہے نا، اس لیے. ہاں گڈ، شاباش. ایکٹیو رہنا ہے کلاس میں. میں آپ کو الٹی سیدھی بتا دوں گا تو جو ہے نا آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے. را سے پہلے موٹا حرف نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں. را کے اوپر ہم نے کہا تھا آپ کو کہ 3 حروف میں حرکات کو دیکھیں گے. الف لام را کی بات جب آئے گی تو ہم ڈائریکٹ حرکات کو دیکھیں گے، یعنی زبر زیر پیش کو دیکھیں گے. تو را کے اوپر چونکہ زبر ہے، فتحہ ہے، اسی لیے اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. رب العالمین. عین موٹا ہے نا، عین. رب العالمین میں جو عین ہے، اوہو ہاں موٹا نہیں ہے. غین نقطے والا جو غین ہے، غین وہ موٹا ہے. جو بغیر نقطے والا عین ہے وہ موٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو عالمین ہے یہ موٹا نہیں ہے، یہ باریک ہے. اور اس عین کے بعد الف ہے. ہاں یہ اچھا سوال کیا ہے کہ لفظ الجلالہ کے علاوہ جو لام ہے، ایک تو لفظ الجلالہ میں لام آتا ہے نا، اس کے علاوہ بہت سارے لام ہیں. تو لفظ الجلالہ کے علاوہ جہاں پر بھی لام آ جائے وہ باریک ہوگا. لفظ الجلالہ یعنی اللہ اور اللہم کے علاوہ جہاں پر بھی لام آ جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باریک. اور لفظ الجلالہ میں جب آ جائے تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ باریک ہے یا موٹا. یہاں پر اختتام ہوتا ہے. لا الہ یہاں پر باریک ہے، لا الہ الا اللہ یہ باریک ہے، ٹھیک ہے. لا الہ، لا الہ دونوں باریک ہے. الا اللہ وہاں پر لفظ الجلالہ ہے تو پھر وہ موٹا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اختتام ہوتا ہے کلاس کا. تو اگلی کلاس تک اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حدیث نمبر 27. اس کے مسائل رہتے تھے اور اس حدیث پر کچھ ہماری مختصراً گفتگو ہوئی تھی.
ہم کچھ گفتگو کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے سن پا رہے ہیں نا سب؟ آواز کلیئر ہے میری؟ آپ لوگوں کے جو کمنٹس موصول ہوئے ہیں جس میں آپ سب نے کہا کہ سب نے نہیں کچھ کہ میں غصے میں ہوتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا چلا میں کب غصے میں ہوتا ہوں. وہ شاید کسی وجہ سے ایسا ہوا ہو، ورنہ میں نے کہا چلو آج میں مسکراتے مسکراتے پڑھاتا ہوں آپ کو. اچھا، ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے جو آپ کی تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک غصہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم حدیث کے موضوع سے ہٹ کر کسی اور چیز پر گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور مختصراً آپ کے سامنے اس حدیث کا خلاصہ اور اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہ کچھ باتیں میں ذاتی طور پر اپنی طرف سے کر دیتا ہوں، تو وہ مجھے نہیں معلوم کون سی بات. ایک بات جس کا تفصیلاً جواب دے دیا گیا تھا، پھر وہ دوبارہ دہرائی گئی بات. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں. اس حدیث کے اندر جو ہے فطرت کا ذکر ہے، فطرت، امور فطرت کا. جی جی انشاءاللہ حدیث کا نمبر بھی دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ میں آپ کی جو چیٹ ہے اس کو بند کر دوں گا تاکہ آپ کی طرف توجہ نہ ہو، اور آخر میں اسے کھولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی کیا جائے گا انشاءاللہ. امور فطرت، میں نے بتایا تھا فطرت کا کیا مطلب ہے. ایک ہے فطرت اور دوسرا ہے امور فطرت. پہلی بات ذہن میں رکھیں، فطرت کا مطلب تین باتیں میں نے بتائی تھی. نمبر ایک، فطرت کا مطلب ہے سنت قدیمہ، یعنی پرانی سنت جو اللہ نے ہر نبی اور ہر امتی کو عطا فرمائی، پرانی سنت، سنت قدیمہ. دوسرا فطرت کا مطلب ہے سنت الانبیاء، انبیاء کی سنت اور ان کی عادت. تیسرا فطرت کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر جس بات کو شامل کر دیا ہے اسے فطرت کہتے ہیں. سنت قدیمہ، سنت الانبیاء، اور تیسری چیز خلقت کا حصہ، اس کی پیدائش اور تخلیق اور اس کے مزاج کا حصہ بنا دیا. یہ ہے فطرت. امور فطرت کیا ہے؟ امور فطرت اس حدیث میں ہے 5. میں نے بتائے تھے امور فطرت صرف 5 نہیں ہے، ایک حدیث میں 10 ذکر ہے، اور اگر دیگر حدیث کو جمع کیا جائے تو امور فطرت کی تعداد 10 سے بھی زیادہ ہے. لیکن اہم ترین 5 ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور اگر غور کریں تو ان 5 کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے. ختنہ اس لیے ضروری ہے، میں نے بتایا تھا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو
مرد ہے، بچہ ہے، بچپنا ہے، جلدی کروانا چاہیے کہ اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جب پیشاب بچہ کرتا ہے تو اس کے اندر پیشاب کے قطرات باقی رہ جاتے ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہیں، اس لیے ختنے کا حکم دیا۔ صحت کا راز اس میں شامل ہے۔ زیر ناف بال ہیں یا بگنو کے بال ہیں، زیادہ دیر تک رہنے سے جراثیم پیدا ہوں گے، گندگی پیدا ہوگی، اور یہ چیز انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ، اس کی طہارت اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ ناخن، بڑے بڑے ناخن کچھ مرد حضرات رکھتے ہیں، خواتین میں یہ شوق زیادہ ہے، رجحان زیادہ ہے، چھوٹے ہوں تو نکلی لگا لیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر پھر میل نہ بھی ہو، کہتے ہیں ہم صاف رکھتے ہیں سفید ہے، میل نہ بھی ہو تو بھی شریعت نے 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن مقرر کر دیے، اس کے اندر اندر کاٹنے ضروری ہیں، ناخن جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، بڑا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، ورنہ اس میں میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانے کھاتے ہوئے وہ اس کی روٹی کے ساتھ، سالن کے ساتھ، چاول کے ساتھ وہ حصہ لگتا ہے، اور انسان کے منہ کے اندر وہ جراثیم ناخن کے ذریعے داخل ہوں گے تو انسان خود بیمار پڑے گا۔ مونچھیں بڑی ہوں گی، کچرا جمے گا، مٹی اس میں داخل ہوگی، اور پھر انسان جب پانی پیے گا تو وہ مونچھوں کو لگی ہوئی میل کچیل چائے میں، پانی میں، دودھ میں، لسی میں شامل ہو کر اس کے پیٹ میں جائے گی۔ ہر چیز کا تعلق اگر دیکھیں طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے، اس کی صحت کا راز اس میں شامل ہے۔ پھر دو چیزوں کے تعلق سے میں نے بتایا، ایک یہ کہ بغلوں کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، اصل چیز اس کی صفائی ہے، پھر آپ اس طرح استعمال کر لیں، بلیڈ استعمال کر لیں، ریزر استعمال کر لیں، آپ کیمیکل استعمال کر لیں، صفائی کرنا ضروری ہے، وہ کسی چیز سے بھی کریں۔ جہاں تک ناخن کا معاملہ ہے تو ناخن کے کاٹنے میں شریعت نے کوئی ترتیب مقرر نہیں کی، اس سے کاٹیں یا اس سے کاٹیں، نہ کوئی دن مقرر کیا ہے، جس دن جب چاہیں جس ترتیب سے چاہیں ناخن کاٹ لیں، بس ناخن کاٹنا ہے آپ نے۔ جن روایت میں یہ آتا ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ جمعے کے دن کاٹے جائیں یا فلاں انگلی سے شروع کیا جائے، اس طرح شروع کیا جائے، وہ ترتیب نہیں ہے۔ اب آپ مسائل لکھیں۔ نمبر 1، فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر اچھا کام کیا جائے اور ہر برے کام سے اجتناب کیا جائے، فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر اچھا کام کیا جائے اور ہر برے کام سے بچا جائے۔ نمبر 2، دین اسلام صفائی اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام صفائی اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 3، ناخن بڑھانا
فطرت کے خلاف ہے، ناخن بڑھانا فطرت کے خلاف ہے، اس سے مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے، اس سے مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے۔ نمبر 4، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور مونچھیں نہ کاٹنا، فطرت کے منافی عمل ہے، صفائی اور پاکیزگی کے بھی منافی ہے، صفائی اور پاکیزگی کے بھی منافی ہے، اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث، یہ باب نمبر 6 ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے غسل جنابت کی، اہم ترین باب ہے جنابت کا غسل، مرد ہے یا عورت دونوں کے لیے غسل جنابت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر ہے 28۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے، ابو ہریرہ سے ملے یعنی سامنا ہوا۔ ابو ہریرہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں، تو آمنا سامنا ہوا۔ فی بعض طرق المدینہ، مدینے کے بعض راستوں میں سے کسی راستے پر، مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر، طرق یہ طریق کی جمع ہے، اور طریق راستے کو کہتے ہیں۔ مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر آپ سے سامنا ہوا، وَهُوَ جُنُوبٌ، اس حال میں کہ وہ یعنی ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے، جنبی تھے یعنی غسل فرض ہو چکا تھا، غسل کرنا تھا انہوں نے، غسل کیے بغیر کسی کام سے باہر نکلے،
غسل کیے بغیر کسی کام سے باہر نکلے، ارادہ یہی تھا کہ واپس آ کر غسل کریں گے، اور سامنا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید الانبیاء ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو حالت جنابت میں ہوں، یعنی پاک نہیں ہوں، اور اللہ کے رسول وسلم کی شخصیت پاک شخصیت ہے، میں اس وقت حالت طہارت میں نہیں ہوں، اور اس حالت میں آپ سے مصافحہ کرنا، آپ سے ہاتھ ملانا، آپ کے ساتھ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے منافی ہے۔ لہذا ابو ہریرہ نے ایک عمل کیا، وہ کیا تھا اس کا ذکر خود فرما رہے ہیں، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، میں آپ سے کھسک گیا۔ ان خنسا کا معنی ہوتا ہے چھپ کر کھسک جانا، اس طرح نکل جانا چھپ کے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ اچانک اپنا راستہ تبدیل کر لیا، آپ کو آتے ہوئے سامنے سے دیکھا، یہ بھی آپ کی طرف جا رہے ہیں، تو صورتحال کی نزاکت کو سمجھا اور فوراً راستہ تبدیل کر کے دوسری طرف ہو گئے۔ آپ سے اجازت لیے بغیر، آپ کے پاس آ کر اجازت لیے بغیر وہ آپ والے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف نکل گئے، اسے کہتے ہیں انخنس، کھسک جانا، چھپ کر راستہ بدل لینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فذهبت، میں گیا، فاغتسلت، میں نے غسل کیا۔ یہ آپ کے احترام کی وجہ سے ایسا کیا، انہوں نے آپ کے مقام کی وجہ سے ایسا کیا، تاکہ آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں کوئی کمی نہ آئے، اس لیے فوراً اپنا راستہ تبدیل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، حالت طہارت میں آئے۔ ثم جئت، پھر کہتے پھر میں آیا اللہ کے رسول کے پاس۔ آپ کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ابو ہریرہ آ رہے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ اب جا کر میں نے جب ملاقات کی تو آپ نے کہا این کنت یا ابا ہریرہ، کہاں تھے آپ اے ابو ہریرہ، کہاں تھے آپ اے ابو ہریرہ، کہاں تھے آپ؟ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں کنت جنوبا، میں جنبی تھا۔ یہ جنابت دو طرح سے ہوتی ہے، بیوی سے تعلقات قائم کیے ہوں تو بھی جنبی کہلاتا ہے، اور اگر مرد سویا ہوا ہے اور احتلام ہو جائے، مادہ منویہ کا خروج ہو جائے، تو بھی محتلم کہلاتا ہے، تو بھی جنبی کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جنبی تھا، فکرہت، میں نے نامناسب سمجھا، اچھا نہ سمجھا، ان اجالسک، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، اس حال میں کہ میں پاک نہیں تھا، میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا، اور اس حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، اس بات کو میں نے گوارا نہیں کیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کلمہ تعجب ہے، تعجب کے وقت کہا جاتا ہے سبحان اللہ، یعنی کیا بات کہہ دی آپ نے؟ ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہوتا ہے۔ متفقن علیہ، یعنی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الحیض کے اندر، اور صحیح مسلم، بخاری کتاب الوضو کے اندر، اور صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر۔
اور اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 28 ہے. یہاں دیکھیں بڑے اہم ترین مسئلے ہیں. ایسی حالت میں یعنی ایک جنبی آدمی ہے اور ایک پاک ہے, ان دونوں کا آپس میں ملنا ملاقات کرنا, اس میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہے, شرن کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یار میں نے ایک بڑی شخصیت سے ملنا ہے, ایک شخص ہے جس کی ایک عزت ہے, جس کا ایک مقام ہے, تو اس کو اسی حساب سے ملنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مقام پر فائز کرو, جو اس کا مقام ہے اسے وہ مقام دینا چاہیے. جو جس عزت کا اہل ہے نا اسے وہ عزت دی جائے. اگر اسے عزت نہ دی جائے تو یہ بات اس کے حق کے منافی ہے. اس لیے ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں ملا جائے جس حالت کے آپ حقدار ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے ایک شرعی مسئلہ بتا دیا, غسل فرض ہونے کے باوجود بھی اس کا وجود نجس نہیں ہے, ذات کے اعتبار سے مومن نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے حالت جنابت ہے, یعنی حکمن وہ نجس ہے, حقیقت نجس نہیں ہے. اگر آپ نے مصافحہ کر لیا, آپ نے معانقہ کر لیا, آپ گلے مل گئے, حالانکہ اس پر غسل فرض تھا, تو کوئی عرض نہیں, آپ پر غسل فرض نہیں ہو جائے گا, آپ نجس نہیں ہوں گے. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کو ایام مخصوصہ تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا عائشہ مجھے مصلی پکڑاؤ, مصلی دو مجھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, لیست حیضتکی فی یدکی, عائشہ یہ حیض یہ خون تمہارے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا, یعنی تم ٹھیک ہے حالت حیض میں ہو, حکمن نجس ہے, نجاست کا حکم ہے, لیکن وجود تو نجس نہیں ہو گیا نا تمہارا, تمہارے ہاتھ تمہارا جسم وہ نجس تو نہیں ہوا نا, صرف وہ مقام جہاں سے اس خون کا خروج ہو رہا ہے اور جہاں وہ خون لگا ہوا ہے صرف وہ نجس ہے, پورا وجود تو نجس نہیں ہے. تو مصلی پکڑا سکتے ہو, ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھلا سکتی ہو, ان کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے, پیا جا سکتا ہے, پلایا جا سکتا ہے, ساتھ لیٹا جا سکتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, جسم نجس نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوا غسل فرض ہونے کے باوجود بھی وجود نجس نہیں ہوگا, حکمن نجاست کا حکم ہے. مسائل لکھ لیں. جزاک اللہ خیر. پہلا مسئلہ ہے جنابت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلمان کا وجود پلید ہو جائے, نجس ہو جائے. جنابت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلمان کا, مرد ہے یا عورت, مسلمان کا وجود پلید ہو جائے, نجس ہو جائے. تیسرا مسئلہ, مومن اپنی ذات کے اعتبار سے نجس نہیں ہے, مومن ذات کے اعتبار سے نجس نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ, البتہ
نجاست لگنے سے حکمن وہ نجس کہلائے گا جس کی پاکیزگی ضروری ہے. نجس کا مطلب ہوتا ہے گندی چیز, پلیت چیز. جسم کو لگ جائے نا تو حکمن تو نجس کہلائے گا, اور اس نجاست کا ازالہ ضروری ہے, اس نجاست کو ختم کرے گا. نہیں لگی ہوئی تو حکمن تو نجس ہے, اس نجاست کی پاکیزگی ضروری ہے, جو کہ عبادت کی بنیادی شرط ہے. اس کو بھی لکھیں, جو کہ عبادت کی بنیادی شرط ہے. جبکہ حالت جنابت میں, اسی کے ساتھ یہ لکھتے رہے, جبکہ حالت جنابت میں کھانے پینے اور ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. بھی جو غسل کی شرط ہے نا, یہ عبادت کے لیے, کھانے پینے کے لیے, ملاقات کے لیے تو شرط نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آگے وضاحت بھی آئے گی اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھتے تھے, غسل فرض ہوتا تھا, سحری میں وقت کم ہوتا تھا, پہلے آپ کھا لیا کرتے تھے, سحری کرنے کے بعد پھر غسل کیا کرتے تھے. آگے حدیث آئے گی. اور اگر وقت زیادہ ہوتا تو پہلے غسل کرتے پھر سحری کرتے تھے. تیسرا مسئلہ, غسل جنابت میں بلا وجہ تاخیر درست نہیں ہے. غسل جنابت میں بلا وجہ تاخیر درست نہیں ہے. ویسے اگر کوئی وجہ ہے نا, پانی دستیاب نہیں ہے, تو شریعت نے کہا تیمم کر لے, غسل بعد میں ہو جائے گا. ایک شخص ہے, اس نے رات کی ابتدا میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے, غسل فرض ہو گیا, تو صبح تک تاخیر کر سکتا ہے. وہ نماز فجر کے وقت اٹھے, غسل کر لے اور وہ نماز کے لیے, تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن یہ کہ غسل فرض ہو گیا رات کو, اور پوری رات گزر گئی, دن کا کچھ حصہ گزر گیا, اور اس کی پرواہ نہیں ہے, نہ نماز کی پرواہ ہے, تو یہ نحوست کا سبب ہے. وہ انسان پھر نحوست اور منحوسیت کے ساتھ دن گزارتا ہے. اور زیادہ تاخیر کرنے سے یہ بہت سارے اثرات جو ہمارے ہاں, اس کو کچھ ہو گیا, اس پر اثر ہے, اس پر جادو ہے, اس پر جن ہے, اس نے سایہ دیکھا, اس پر پانی گرا, اس پر خون کے قطرے گرے, اس کے کپڑے پھٹ گئے, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے
کہ اس نے غسل صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا, غسل میں تاخیر کر رہا ہوتا ہے, پاک نہیں رہتا, پیشاب کے قطرات ہوتے ہیں اس پر, نجاست طاری رہتی ہے اس پر, وضو نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, بیت الخلاء میں دعائیں جانے کی نہیں پڑھتا, نکلنے کی نہیں پڑھتا, پاک نہیں رہتا, تو اس کے پیچھے پھر شیاطین پڑ جاتے ہیں اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں. پاک رہنے والا, بابودو رہنے والا, نماز پڑھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, غسل فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنے والا ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 4, اہل علم اور بزرگوں کی تکریم اور ادب و احترام اہل علم اور بزرگوں کی تکریم و ادب و احترام اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے, یا اسلامی اخلاق کا حصہ ہے, اسلامی اخلاق کا حصہ ہے. کسی بھی شعبے میں, اپنے اس شعبے کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی شعبے میں, دنیا جہاں کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں اگر کسی کو کچھ ترقی حاصل ہو جائے نا, کچھ تفوق حاصل ہو جائے, تھوڑی فوقیت, تھوڑا مہارت, پھر وہ دوسروں کو جس کے ریفرنس سے, جس کے ذریعے وہ اس مقام تک پہنچا ہے, اسے روند ڈالتا ہے, وہ اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دنیا میں یہ چل رہا ہے. حالانکہ آپ کتنے بڑے اونچے مقام پر چلے جائیں, آپ کے بزرگ, آپ کے ماں باپ, آپ کی برادری اور قبیلے کے بزرگ حضرات, آپ کے اساتذہ, آپ کے دیگر جن کے آپ پر کسی نہ کسی تعلق سے کچھ نہ کچھ مہربانیاں ہیں, انہیں زندگی میں کبھی بھی پس پشت ڈالنا, بے قدری کرنا, یہ اس انسان کے لیے بربادی کا آغاز ہوتا ہے. وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی نیچے آتا ہے, لیکن جس نے اوپر جا کر بھی اپنے پیچھے والے, جس کی مدد سے وہ یہاں تک پہنچا ہے, جن کے تعاون سے یہاں تک پہنچا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی, اخلاق, ادب, احترام, تعظیم, محبت یہ ملحوظ رکھتا ہے, اللہ رب العزت مزید اسے ترقیاں عطا فرماتا ہے. نمبر 5, کسی مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے کسی مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے اپنے محسن مربی یا استاد کو اطلاع دینا
ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی بات دل میں پیدا نہ ہو. دیکھیں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے اٹھ کر یوں چلے گئے, میں بات کر رہا ہوں, مثلا میں بات کر رہا ہوں, آپ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھ کر چلے جائیں یوں, آپ بات کر رہے ہیں میں اٹھ کر چلا جاؤں, اچھا لگے گا؟ بہت ہی برا لگتا ہے, بہت ہی برا لگتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ راستہ چھوڑ کر چلے گئے. نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ابو ہریرہ کیوں کیا؟ اس لیے آپ نے ملاقات کرتے وقت سب سے پہلا سوال یہ کیا, ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی, ابو ہریرہ کیوں کیا؟ ملاقات کیے بغیر. آمنا سامنا جب ہو جائے, آپ کے استاد آ رہے ہیں, آپ کے محسن آ رہے ہیں, آپ کے مربی آ رہے ہیں, آپ کے بزرگ آ رہے ہیں, اور آپ راستہ بدل لیں تو اس کے دل میں کیا آئے گی؟ آئے گی نا. اس لیے دل میں نفرت اور رنجش کو پیدا کرنے سے پہلے بہتر ہے آپ اطلاع دے دیں, آپ اطلاع دے دیں کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں, یا یہ وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث, حدیث نمبر ہے 29. حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ, رسول اللہ اپنے ہاتھ داخل نہیں کرتے تھے, برتن کو دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ پر کلٹی کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو دھوتے, اپنے بائیں ہاتھ کو دھوتے, پھر دائیں ہاتھ کو دھوتے, اس کے بعد پھر برتن میں ہاتھ داخل کرنے کے بعد اب کیا کرتے؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة, پھر آپ وضو کرتے نماز کی طرح وضو, جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرتے آپ. اچھا یہاں تھوڑا سا یہ حدیث میں اختصار ہے, ایک حدیث میں وضاحت ہے. پورا وضو ویسے ہی ہوتا سوائے سر کے, سر کا مسا نہیں ہوتا. غسل جنابت میں, غسل حیض میں سر کا مسا نہیں ہے. اس وضو میں سر کو دھویا جائے گا, یعنی اپنے بازو تو دھو لیے ہیں دونوں, جب سر کی باری آئے گی تو آپ نے پانی بہانا ہے. کس طرح اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ثم یغتسل, پھر آپ غسل کرتے, نماز کی طرف وضو کیا آپ نے, پھر آپ نے غسل کیا. اس حدیث کی تفصیل دیگر حدیث میں موجود ہے. ثم یخلل, پھر آپ خلال کرتے, خلال, خلال کہتے ہیں انگلیوں کو بالوں کے اندر داخل کر کے اسے ہلانا. ثم یخلل, اپنے بالوں کا اس کی وضاحت ہے کہ سر پر پانی جو بہانا ہے, جنبی مرد, عورت ہے یا مرد ہے, 4 چلو ڈالنے سر پر,
دیکھیں پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے, ٹھیک ہے, ہاتھ دھل گئے, ہاتھ دھلنے کے بعد اب آپ وضو سٹارٹ کر دیں. 3 دفعہ ہاتھ دھوئے, آپ نے کلی کی, ناک میں پانی داخل کیا, چہرہ دھویا, دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ, اس کے بعد اب سر کی باری آ گئی. اب مسا نہیں کرنا آپ نے, اس جگہ پہنچ کر آپ نے دونوں ہاتھوں سے پانی کا چلو بھرا, سر کے بیچ میں ڈال دیا آپ نے, خلال کیا آپ نے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دائیں طرف ڈالیں, پھر بائیں طرف ڈالیں, پھر بیچ میں ڈالیں. تو کل مجموعی طور پر 4 دفعہ آپ نے 4 دفعہ سر پر پانی کے چلو ڈالنے ہیں. یہ میں حدیث کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں, کسی حدیث میں 3 ہے, کسی میں پھر الگ سے 4 اور ایک اور ذکر ہے. تو پہلے ایک دفعہ دائیں طرف, پھر بائیں طرف, پھر بیچ میں, اس کے بعد پھر آپ نے درمیان میں ایک دفعہ اور ڈالنا ہے. یا تو آپ شروع میں ہی سر پر ڈال دیں چلو, اس کے بعد پھر دائیں بائیں اور بیچ میں, اس ترتیب کے ساتھ, اس ترتیب کے ساتھ. یہ آپ کا اختیار ہے, آپ ایک چلو درمیان میں ڈال کر خلال کریں, اس کے بعد پھر 3 دائیں بائیں اور بیچ میں, یا پھر پہلے دائیں پھر بائیں پھر بیچ میں ڈال کر اس کے بعد پھر ایک چلو بیچ میں ڈال دیں. مجموعی طور پر 4 دفعہ آپ نے بھر بھر کر آپ نے ڈال کر اچھے طریقے سے خلال کرنا ہے بالوں کا. اس کے بعد اب حتی اذا ظن, جب آپ کو یقین ہو جاتا, کیا, انہو قد اروا, کہ آپ نے تر کر دیا, تر کر دیا ہے, بشرتہ, اپنی جلد کو, اس جلد سے مراد سر کی جلد ہے. آپ نے سر پر چلو ڈالے ہیں نا پانی کے, جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا کہ آپ نے اپنی جلد کو تر کر دیا, یعنی سر کی جلد کو تر کر دیا ہے, افاد الماء علیہ 3 مرات, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر یا اپنے جسم پر پانی کو ڈالتے 3 بار. اچھا, اس حدیث کا صحیح مصرف جو ہے نا, صحیح مفہوم وہ یہ ہے, اس لفظ, اس جملے کا دیگر احادیث کی روشنی میں یہ مفہوم سمجھاتا ہوں آپ کو. حتی اذا ظن, جب آپ کو یقین ہو جاتا, انہو قد اروا, کہ آپ نے تر کر دیا ہے, بشرتہ, اپنے سر کے جلد کو, ایک بڑا سا چلو ڈالا آپ نے اور آپ نے خلال کیا اچھے طریقے سے, آپ کو یقین ہو گیا کہ جڑ تک پانی پہنچ گیا. پھر افاد علیہ الماء, پھر آپ پانی انڈیلتے سر کے اوپر 3 مرات, 3 بار, یہ 4 بار ہو گیا. یہ کتنی بار ہو گیا, 4 بار. پہلی دفعہ ڈال کر آپ نے دونوں ہاتھوں سے بیچ میں ڈال کر اچھے طریقے سے بالوں کا خلال کرنا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے, چاہے کچھ بال گیلے بھی ہیں کچھ بال سوکھے بھی ہیں, پھر آگے 3 دفعہ پھر پانی کے چلو ڈالنے آپ نے. وہ ترتیب یہ کہ پہلے دائیں پھر بائیں پھر بیچ میں. اب یہ 4 دفعہ عمل مکمل ہوا. ثم غسل سائر جسدہ, پھر آپ پورے جسم کو دھوتے, غسل کرتے, پھر پورے جسم پر پانی کو بہاتے. اس میں بھی ترتیب یہ, پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. اس میں پھر آپ کی مرضی ہے, 1 دفعہ پانی بہائیں, 2 دفعہ بہائیں, 3 دفعہ بہائیں. بعض نے کہا ہے اور بعض نے 3 دفعہ کہا ہے. 1 دفعہ پانی بہانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسم تر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے دائیں طرف پانی بہا دیں پھر بائیں طرف بہا دیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو مزید پانی ڈال دیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں, اگلی حدیث میں آئے گا, پھر آخر میں جب آپ کا غسل مکمل ہو جاتا, اس جگہ سے ہٹ کر سائیڈ میں ہو کر آپ پاؤں کو دھویا کرتے تھے. وکانت تقول, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی, کنت اغتسل انا ورسول اللہ, میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے, من اناء واحد, ایک ہی برتن سے. دونوں پر غسل فرض ہے. ایک برتن میں پانی ڈالا, ایک طرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دونوں ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کرتے ہیں. نغترف منہ جمیعا, ایک ساتھ ہم پانی کے چلو بھرا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے
ایک ساتھ اللہ کے رسول وسلم بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں برتن میں بھی ہاتھ ڈال رہی ہوں. حتیٰ کہ حدیث میں آ رہا ہے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کبھی کبھی میں اللہ کے رسول سے کہا کرتی تھی اللہ کے رسول مجھے پانی لینے دے دیں. کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ سے عائشہ مجھے پانی لینے دو. کبھی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے. کبھی اللہ کے رسول کہتے میرے لیے تم پانی چھوڑ دو. یعنی ایک ضرورت طلب بات غسل خانے میں کی جا رہی ہوتی تھی. ایک تو یہ نبی الاسلام کے غسل کا طریقہ ہمارے سامنے آیا تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس غسل کے طریقے کو. مکمل غسل کا طریقہ یہ ہے جب غسل جنابت کا مقام ہے غسل جنابت ظاہر واجب ہے. پہلی بات تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر رات کو ہوا ہے تو فجر کے وقت کر لیں پھر نماز پڑھ لیں. دن میں ہے تو بھی تاخیر نہ کریں نماز کو ڈیلے نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو صاف مرد ہے یا عورت اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد اپنے مخصوص ایریا کو صاف کرنا ہے یعنی شرمگاہ کو جہاں جہاں یہ مادہ لگا ہے اسے صاف کر دیں دھو دیں اسے. پھر ہاتھوں کو صاف کریں. نبی اسلام مٹی سے صاف کرتے تھے آج کل تو کیمیکل ہے کیمیکل سے صاف کیا جائے گا. اس کے بعد وضو سٹارٹ کیا جائے گا مرد ہے یا عورت. مکمل وضو کرتے کرتے جب آپ پہنچیں گے سر پر پہنچنے کے بعد میں نے بتا دیا آپ نے دونوں ہاتھوں سے پانی بھرا سر کے بیچ میں ڈالا اچھے طریقے سے کھلا. غسل جنابت میں عورت کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں تک بال جمع ہے وہاں پانی ڈالے اچھے طریقے سے خلال کرے. اس کے بعد پھر 3 چلو اور ڈالنے ہیں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر بیچ میں. ٹھیک ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے. 4 دفعہ ہو گئے. اچھے طریقے سے بالوں کو ہلا لے تاکہ پانی پہنچ چکا ہو بالوں تک. اس کے بعد پھر دائیں طرف پانی ڈالے پھر بائیں طرف پانی ڈالے اور آخر میں اپنے دائیں پاؤں کو دھو لے اور پھر بائیں پاؤں کو دھو لے. تو اس طرح وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا. اس دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا آگے اور پیچھے تو اس کا وضو ہے. کپڑے پہن لے اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے. اگر لگ گیا ہے تو دوبارہ وضو کرے گا اگر اس نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے اور بات پتہ چلی کہ میاں بیوی میں محبت اور الفت اور اپنائیت ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے دکھائی ہے. ان کا جھوٹا پیتے تھے آپ گلاس پہلے دیتے تھے تم پیو پھر جہاں سے عائشہ صدیقہ نے منہ لگایا ہوتا تھا وہاں لگا کر پیتے. گوشت والی ہڈی لائی جاتی عائشہ تم کھاؤ عائشہ کھاتی پھر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا وہاں سے اللہ کے رسول کھاتے. حالت حیض میں اپنے ساتھ لٹا لیا کرتے تھے. ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں. یہ محبت ہے جو ایک میاں بیوی میں ہونی چاہیے تھی اور عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی تمام بیویوں میں یہ محبت تھی. اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. گھر کے باہر بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے خوش گپیاں ہوتی ہیں سیر و تفریح ہے. گھر میں آنے کے بعد سارا روب بیوی بچوں پر. غصہ ان کے لیے باہر کے لیے خوشی اور اندر کے لیے غصہ. تو باہر جتنے بھی آپ اچھے بن جائیں اگر گھر میں اچھے نہیں ہیں تو برے انسان ہیں اور گھر میں اچھے ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں. اب مسائل لکھیں. نمبر 1 غسل جنابت واجب ہے. یہ جنابت میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے یعنی مادہ خارج ہو گیا عورت کا یا مرد کا بغیر اختلاط کے میاں بیوی کے اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں غسل واجب ہے اس پر. غسل جنابت میں
دوسرا مسئلہ، پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر ہاتھ دھوئے جائیں، پھر وضو کیا جائے، پھر سر کے بالوں میں 4 دفعہ پانی ڈال کر خلال کیا جائے، سر کے بالوں میں 4 دفعہ پانی ڈال کر خلال کیا جائے، پھر بقیہ جسم پر پانی بہایا جائے، اور آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک ہی برتن میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک ہی برتن میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، غسل جنابت میں پاؤں سب سے آخر میں دھوئے جائیں گے۔ آج کل ٹائلیں وغیرہ ہر چیز پکی ہے، ماربل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت تو زمین کچی تھی، کیچڑ تھا، اس وجہ سے الگ ہو کر دھوتے تھے۔ تو کیا اب بھی الگ ہو کر دھویا جائے؟ کیا اب بھی آخر میں دھویا جائے؟ بالکل اب بھی آخر میں دھویا جائے گا، چاہے فرش پکا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، لیکن طریقہ وہی، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، آخر میں ہی پاؤں دھونے چاہیے۔ نہیں، بس 40 دن کے بعد گناہگار ہوگا، 40 دن سے پہلے اگر 40ویں دن بھی کاٹ لے تو گناہگار نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد 41واں دن ہوا تو گناہگار ہوگا۔ جی ہاں، یہ جنابت کہہ رہی ہے، فرض غسل ہے، یہ جنابت ہو گیا، یہ حالت حیض ہو گیا، اور اسی طرح حالت نفاس ہو گیا، یہ سیم طریقہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ غسل جنابت میں عورت کو بال نہیں کھولنے ہوتے، باقی غسل میں کھولنے ہوتے ہیں۔ غسل حیض بھی یہی ہے، نہیں کانوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دوران غسل وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ آپ غسل کر لیں۔ جی ہاں، نیت تو ہوگی، نہیں کوئی دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ بال عورت نے کھولنے ہیں حالت حیض میں، حالت نفاس میں۔ حالت جنابت میں کھول لے تو اس کی مرضی ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے، بقیہ غسلوں میں ضروری ہے۔ ہاں ساری چیزیں ہیں، کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں اسی طریقہ مبالغہ ہی ہے۔ شاور میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے، چلو جو طریقہ ہے نا، آپ وضو کرنے کا طریقہ وہی اختیار کریں گے، سر پر چلو ڈالنے کا طریقہ وہی اختیار کریں گے، اس کے بعد شاور لے لیں آپ۔
جی ہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں. عورت کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے, صرف غسل حیض میں ضروری ہے. جی قرآن پڑھ سکتے ہیں حالت حیض میں موبائل سے. جی ذکر الہی کیا جا سکتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے حفظاً, مصحف کو نہ پکڑا جائے. جی پاؤں جو ہے اگر پکا فرش ہے تو اسی جگہ دھو لیا جائے, لیکن آخر میں کچی جگہ ہے تو الگ ہو کر دھویا جائے. واش روم میں بات کر سکتے ہیں ضرورت کی, باقی ذکر و اذکار پر مشتمل کوئی چیز باتھ روم میں جائز نہیں ہے. بال سارے دھونے ضروری ہیں لیکن بال کھولنا ضروری نہیں ہے. عام غسل اگر کوئی کرنا چاہے وضو اس طرح کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. مرد عورت کا غسل کا یہی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. جی کسی وقت بھی رات کو 12 بجے بھی کاٹ سکتے ہیں ناخن, کوئی عرض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.